اشارہ ملتا ہے کہ جو اپنی زبان پہ قابو رکھے گا اور اسے اللہ کی یاد سے تر رکھے گا اس کا دین سلامت رہے گا۔ ایک ذکر ہے زبان کا جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آدمی 24 گھنٹے نہیں کر سکتا، لیکن اس ذکر سے ایک اور ذکر جنم لیتا ہے جو مطلوب ذکر ہے، وہ ہے اللہ کی یاد۔ ذکرہ کا مطلب یاد کرنا ہوتا ہے، اور یاد کا تعلق زبان سے نہیں دل سے ہے۔ پہلے دل میں یاد آتی پھر زبان پہ ادائیگی ہوتی۔ ابھی آپ سب کو گھر یاد آ رہا ہے، دیکھ کیسے سبحان اللہ نکلا ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ آپ سارے بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہو، گھر جانا گھر جانا گھر جانا گھر جانا، کہ دل کی ایک کیفیت ہے۔ تو یہ جو دل کی کیفیت ہے اس کو ذکر کہتے ہیں۔ جس کو 24 گھنٹے یہ نصیب ہو جاتا ہے وہ 24 گھنٹے ذکر والا ہے، اور یہی ذکر اصل ہے۔ پہنچنے کا ذریعہ ذکر لسانی ہے کہ ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت اور اللہ کی حمد و ثنا کو اپنی زبان پہ لائیں۔ لاتے 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 جب دل میں ہر وقت اس کی یاد بس جائے گی، پھر زبان سے کہے بغیر سبحان اللہ کا اجر ملے گا، الحمدللہ کا اجر ملے گا، اللہ اکبر کا اجر ملے گا، لا الہ الا اللہ کا اجر ملے گا، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم کا اجر ملے گا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ الفاظ کلمات ذریعہ اور سبب ہیں۔ تو جو اپنی زبان کو بچوں سنبھال لے گا، جو اپنی زبان کو سنبھال لے گا، جو اپنی زبان کو سنبھال لے گا، اس کے رشتے سلامت، اس کا گھر سلامت، اس کا دین سلامت، اس کی دنیا سلامت، اس کا علم سلامت، اس کی ہر شے سلامت رہے گی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ تو آپ سب بچوں کو میری یہ درخواست ہے، من سکت بولو سلم، من سکت سلم، من سلم نجا۔ جو خاموش رہا سلامتی میں رہا، جو سلامتی میں رہا وہ کامیاب ہوگی۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما۔ ابو ذر تمہیں دو کام بتاؤں جو کرنے میں آسان اور اجر میں ان کا وزن بے شمار، روزات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس کو لے کر آئیں۔ کہ یا رسول اللہ کیا؟ کہ ایک زبان اور ایک اچھے اخلاق، ایک چپ رہنا، السکوت۔ آپ نے کہا سکوت، آپ کا سکوت سے مراد یہ نہیں تھا کہ بات ہی نہ کرو، شر میں تمہاری زبان ساکت ہو جائے، اور اچھے اخلاق۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو ایسے پکڑا کہ اس کے ظاہر کو ایسا پکڑا کہ ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتا تھا، ایک ایک مہینہ، اتنی احتیاط فرمائی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ میں 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، وعلی منہم وعلی منہم وعلی منہم۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے۔ تو کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا علی، سلمان، ابو ذر اور مقداد۔ تو ابو ذر ایسے اوپر گئے کہ اللہ تو سارے ہی صحابہ سے محبت کرتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے،
لیکن یہ 4 کا خاص طور پہ نام لے کر فرمایا، پر حضرت علی کا نام 3 دفعہ دہرایا اہمیت بیان کرنے کے لیے۔ تو آپ سب گھروں کو جا رہے ہو، یہ زندگی بھر کا سبق ہے، یہ زندگی بھر کی نصیحت ہے، صرف اس درس کی نہیں۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں تباہ ہوئیں اس کا سبب ان کی معاشی تنگی، اسباب کی قلت یہ نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے ہر قوم اس وقت تباہ ہوئی جب وہ بے عمل ہوئے، بد عمل ہوئے، بد اخلاق ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، اور وہ قومیں اس وقت اپنے عروج پر تھیں۔ ہمارے بھی زوال کا سبب اسباب کی کمی نہیں ہے، ہم نیوکلیئر پاور ہیں۔ ہماری پوری امت کی پستی کا سبب صرف بد اخلاقی، بے حیائی، نافرمانی۔ تو جب عروج آتا ہے تو وہ صفات پہ آتا ہے، جو زوال آتا ہے وہ بد اخلاقی اور اعمال کی پستی پر آتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ والدین سب سے پہلا اسکول ہوتے ہیں، وہ بچوں کی تربیت سے غافل ہیں، بس اسکول جائیں اور پڑھائی کریں، پھر آپ واپس آئیں، ٹیوشن پڑھیں، اور بس پھر کھانا کھائیں اور سو جائیں۔ آگے ہمارے اسکول صرف کاروباری ادارے ہیں، تربیت ساز نہیں ہیں۔ ہمارے کالجز میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، جب پیٹرول اور آگ اکٹھا ہوگا تو پھر آگ نہ لگے، یہ کیسے ہوگا؟ کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم، اس نے بے حیائی کو پروموٹ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں خود کالج لائف گزار کے اللہ کے راستے کی طرف آیا، تو اس وقت میں اور آج اس کو 50 سال گزر چکے ہیں، میرا دکھ درد ہے بھائیوں بہنوں۔ اپنے بچوں کی، بچیوں کی تربیت کرو، حفاظت کرو، اور میں سب والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کے اخلاق پر نظر رکھیں۔ اسکول والے، کالج والوں سے کہتا ہوں کہ بچے بچیوں کو اخلاق کا سبق دیں۔ علماء سے کہتا ہوں کہ فرقہ واریت کے بیان اور نفرت انگیز بیان چھوڑ کر ہر مسلک کے علماء وہ اچھے اخلاق، حیا، پاک دامنی کے خطبات اپنے ممبر سے بولیں اور قرآن کو بیان کریں اور سیرت کو بیان کریں۔ اپنا اپنا مسلک اپنے مدرسوں میں پڑھائیں، لیکن ممبر پر بیٹھیں تو قرآن کو بیان کریں اور اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کریں۔ ہمارا میڈیا ہے، وہ اس میں بڑا کام کر سکتا ہے کہ قرآن کے تفسیر کو، نبی پاک کی سیرت کو وہ مختلف پروگراموں میں بیان کریں، تو اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا۔ بہرحال رونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کیا کروں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها۔ ایک وقت آئے گا تمہیں اس طرح کھایا جائے گا جیسے روٹی کھائی جاتی ہے اور ہضم ہو جاتی ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔
تو صحابہ نے پوچھا ابا من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم ان دنوں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا لا بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، ولیکنکم غثاء کغثاء السیل، تم بہتے پانی پر جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے تمہاری وہ حیثیت ہوگی۔ تو کیا خوبصورت تشبیہ دی کہ کثرت ہوگی لیکن اخلاق نہیں ہوں گے، حیا نہیں ہوگا، پاک دامنی نہیں ہوگی، سچائی نہیں ہوگی، جیسے کوڑا کرکٹ پانی میں بہہ کے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، ایسے ہی تم اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو بھائیو بہنوں، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو سچ کو نافذ کر دے، پاک دامنی کو نافذ کر دے، یہ انفرادی ذاتی معاملہ ہے۔ ہم خود اپنی زندگی میں حیا، پاک دامنی، سچائی، رزق حلال، دیانتداری، پردہ، مستورات سے کہتا ہوں پردے کو رواج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی نصیب فرمائے، اچھے اخلاق نصیب فرمائے، اور اس بے حیا معاشرے کی اللہ اصلاح فرمائے اور اسے خیر کی طرف متوجہ فرمائے۔